بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. بسند متصل منا على الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. استاد جی اس کی آواز صرف مجھے نہیں آ رہی ہے باقی ساتھی کو بھی نہیں آ رہی؟ یہ میری آواز آواز نہیں آ آ رہی ہے آپ رہی، لوگوں کو؟ نہیں میری سر آواز اب آ رہی ہے؟ جی استاد جی ابھی آئیے، ابھی یہ انہوں آپ نے کی پورا آ پڑھ رہی لیا ہے۔ تھا؟ جی جی پڑھ انہوں لیا نے تھا. پڑھ لیا تھا، اس کے بعد آپ کی آواز جی، آئی۔ تو دیکھو یہ باب ہے، باب ما جاء فی النہی عن ضرب الخدود۔ یہ باب ہے کہ منع کرنا عن ضرب الخدود، رخسار کو مارنے سے، چہرہ پیٹنے سے، وشق الجیوب یا گریبان پھاڑنے سے، عند المصیبہ مصیبت کے وقت۔ تو حضرت مسروق حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من شق الجیوب، جو گریبان پھاڑے، وضرب الخدود یا رخسار پیٹے، ودعا بدعوت الجاہلیہ یا کوئی جاہلیت والی پکارے، یعنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالے جو جاہلیت والا جملہ ہو۔ تو دیکھو شریعت نے غم میں حد سے زیادہ غم کرنا اس کو منع کیا ہے۔ اب حد سے زیادہ غم کرنے کی کچھ علامات ہوتی ہے، جیسے اپنے آپ کو مارنا، گریبان پھاڑنا، تو شریعت نے ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے تو یہ مزید غم کو مزید بڑھاوا دے گا، تو ہو سکتا ہے پھر کوئی آدمی اس سے آگے بڑھ جائے، خود کو مار دے یا کوئی ایسا بڑا نقصان کر جائے۔ تو اس لیے شریعت نے عملی جو غم ہے، یعنی عملی غم سے مراد ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ایسا نقصان پہنچانا، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا اس میں بسا اوقات غم بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے کہ بناوٹ بھی ہوتی ہے، تصنع ہوتا ہے، تو اس میں ایک قسم کا تصنع بھی جھلکتا ہے، اس لیے اس چیز کو کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كراهية النوم. وبيقول حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا قران بن التمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيع الأسدي قال مات رجل من الأنصار يقال له كرزة بن كعب فنيح عليه فجعل مغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال النوح في الاسلام اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيها عليه عذب ما نيها عليه. وفي الباب عن عمر وعلي وابي موسى وقيس بن عاصم وابي هريره وجنادة بن مالك وانس وام عطية وسمرة وابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حديث غريب حسن صحيح. وبه يقول حدثنا محمود بن قيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة والمسعودي عن القمة بن مرصد ان ابي الربيع ان ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لن يدعوهن الناس الناهيه والطعن في الاعصاب والادوى اجرب بئر فاجرب مئة بئر من اجرب البئر الاول والانواع مطرنا بنوع كذا وكذا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. شابش۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی کراہیت النوح، نوحہ کرنے کی کراہیت۔ دیکھو نوحہ جو ہے نا، یہ اس کو آپ ترجمہ اس کا ماتم کر سکتے ہیں۔ تو نوحہ میں دراصل مطلب یہ ہے کہ ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اللہ کی ناشکری ہو، جیسے مثلا بہت زور سے چیخ و پکار ہو حد سے زیادہ، یا اسی طرح میت کے جانے کا ایسا نقصان بیان کرنا جیسے کبھی اس کی
جو ہے نا مداوا ہوگا ہی نہیں، یعنی ایسے اس کے فضائل بیان کرنا، تو یہ بھی نوحہ میں آتا ہے۔ اور جو پیچھے آیا ضرب الخدود وغیرہ، یہ بھی نوحہ کی شکلیں ہیں۔ تو گویا کہ نوحہ عام اصل میں نوحہ کا مطلب ہوتا ہے چلا چلا کر رونا، آواز سے رونا۔ تو وہ ہر آواز سے رونا مراد نہیں ہے، مراد ایسا رونا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے رونا ہو، جس میں یہ ساری چیزیں پھر شامل ہیں۔ تو یہ کیس ٹو کیس جو ہے نا مختلف ہو سکتا ہے، تو وہ یہاں مراد ہے۔ تو حضرت ربیعہ اسدی کہتے ہیں کہ ما ترجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، یقال له قرظہ بن کعب، ان کو قرظہ بن کعب کہا جاتا تھا۔ فنیح علی، تو ان پر رویا گیا۔ فجعل مغیرہ بن شعبہ، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے، فصعد المنبر، ممبر پر چڑھ گئے، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، واسنا علی، اللہ کی ثنا بیان کی، وقال، اور فرمایا، ما بال النوح فی الاسلام، نوحہ کا کیا کام ہے اسلام میں؟ اما سنو، انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من نیحا علی عذبہ، جس پر رویا جائے تو اس کو عذاب دیا جائے گا، بما نیحا علی، اس وجہ سے جو اس پر نوحہ کیا گیا۔ وفی الباب عن عمر وعلی وابی موسیٰ وقیس بن عاصم وابی ہریرہ وجنادہ بن مالک وانس وام عطیہ وسمرہ وابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ۔ قال ابو عیسیٰ حدیث المغیرہ حدیث غریب حسن صحیح۔ دوسری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اربع فی امتی، میرے امت میں 4 کام من امر الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے کام ہیں، لن یدعون الناس، لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے، یعنی لوگوں میں ظاہر ہے جاہلیت اور یہ رہے گی۔ النیاحہ، نوحہ کرنا، والطعن فی الاحساب، اور نسب میں طعن کرنا، یعنی کسی کے نسب میں انگلی اٹھانا کہ بھائی یہ جو ہے نا نسب کے اعتبار سے گھٹیا ہے یا یہ ایسا ہے، تو یہ مراد ہے۔ والعدوہ، اور مرض کا تعدیہ، یعنی کہ ایک مرض ایک سے دوسرے کو لگنا۔ اجرب بعیر فاجرب مئۃ بعیر، ایک اونٹ کو خارش کی بیماری ہو گئی، فاجرب مئۃ بعیر، اس نے 100 اونٹوں کو یہ بیماری منتقل کر دی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من اجرب البعیر الاول، وہ پہلے اونٹ کو کس نے یہ خارش زدہ کر دیا؟ پھر آپ نے فرمایا والانواع، انواع کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کی چال، خاص ستاروں کی چالوں سے یہ کہنا کہ اب یہ ہوگا، بارش ہوگی اور یہ ہوگی۔ فرمایا مطرنا بنوی کذا و کذا، فلاں فلاں ستاروں کی چال سے ہمیں بارش ہو گئی، تو یہ بھی گویا کہ منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھو نوحہ میں نے بتا دیا کہ زیادہ تر اس میں آواز بہت زور سے ہوتی ہے، لیکن آواز کے ساتھ اس میں زبان بھی چلائی جاتی ہے، ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس میں ہاتھ بھی چلائے جاتے ہیں جس میں اپنے آپ کو مارنا، کپڑے پھاڑنا۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آتے ہیں؟ یہ نوحہ میں آتی ہیں۔ جبکہ محض رونا جو ہے نا یہ نوحہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ محض رونا، آنسو بہانا، غم کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو بلکہ احادیث میں تو اس کو پسند کیا گیا کہ یہ انسان کی نرم دلی کی دلیل ہے، تو لہٰذا وہ نوحہ میں شامل نہیں ہے۔ نہ ہمیں کسی کو رونے سے روکنا ہے، کچھ لوگ رونے سے بھی روکتے ہیں، ظاہر ہے وہ انسان کی اختیار میں نہیں، اور اگر انسان روئے گا نہیں، اس موقع پر رونے پہ بھی پابندی ہوگی، تو پھر انسان غم سے عجیب ہی اس کی حالت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے رونے دینا چاہیے، لیکن زبان اور ہاتھ پر گویا کہ انسان کو کنٹرول ہو کہ یہ چیزیں انسان نہ کرے۔ جی آگے۔ ایکچوئل میں سر اس سے پھر جی یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ظاہر ہے تو یہ ہاں بالکل ایسے، جی بالکل تاجی اسی اس وجہ کی سے۔ تاجی وہ آخری جو بات تھی سیکنڈ لاسٹ اونٹ والی خارش زدہ، اس کی بھی وضاحت فرما دیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بیماری جو ہے نا جی وہ متعدی ہوتی ہے، اس سے دوسری آگے پھیلتی ہے، جیسے طاعون وغیرہ یا دوسری آج کل کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا۔ دیکھو اس میں یہ آگے ویسے ہو سکتا ہے کسی جگہ یہ باب آ جائے گا کتاب الجنائز میں، بس مختصراً اس کو یوں سمجھ لیں کہ اسلام میں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک بیماری دوسرے سے تعدیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ دراصل بیماری کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب تعدیہ بھی ہے، یعنی تعدیہ کا مطلب ہے کہ ایک آدمی سے دوسرے کو بیماری لگنا، یہ ایک بیماری کا سبب ہے۔ جیسے مثلا ایک آدمی نے کوئی چیز کھا لی، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اب یہ بیماری کا اس نے وہ سبب اختیار کر لیا، تو گویا کہ وہ کیا ہو گیا، اس کو بیماری لگ گئی۔ لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سبب اختیار کرتے بیمار ہوتے نہیں ہیں، تو گویا کہ اسباب کی دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی تعدیہ کو صرف سبب سمجھتا ہے، وہ اس میں نہیں آتا،
وہ جب کوئی آدمی بذات اس کو سمجھے، بذات کا مطلب ہے کہ بس تعدیہ سے ہی ضرور بیماری لگے گی، تو یہ منع ہے، اس لیے کہ تعدیہ سے بیماری نہیں آتی، بیماری تو اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک وائرس دوسرے میں چلا گیا، تو وہ گویا کہ ایک سبب کے درجے میں ہے، تو وہ یعنی اس کی اسلام مخالفت نہیں کرتا۔ جب بذات اس کو سمجھے کہ محض تعدیہ ہی انسان کو کیا کرتا ہے، وہ گویا کہ اس کو کیا کرتا ہے، اس کو بیمار کرتا ہے، چاہے اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو، یہ اصل میں اس میں شامل ہے۔ اس سے پھر انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، کہ ظاہر ہے اصل میں اس میں بنیادی حکمت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بیمار ہونا ہی نا، کسی نے، گھر میں، آفس میں، کمیونٹی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیمار سے ہم ہمیشہ دور رہیں۔ کسی کا گلا خراب ہو جائے تو کوئی کمرے میں نہ آئے، کسی کا پیٹ خراب ہو جائے کوئی کمرے میں نہ آئے، کسی کو بخار ہو جائے کوئی نہ آئے کہ بھئی ہمیں لگ جائے گی۔ اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بیماری اگر تو اللہ کو منظور ہوا تو آپ کو لگ سکتی ہے، نہیں منظور ہوا تو نہیں لگے گی، تو لہٰذا محض اس کے ساتھ رہنے سے ضرور بیماری ہو جائے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اس میں بتایا مقصد ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهة البكاء إلى الميت. وبه يقول حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن سالم بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حسين قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم البكاء على الميت وقالوا الميت يعذب ببكاء اهله عليه وذهبوا الى هذا الحديث. وقال ابن مبارك ارجو ان كان ينهاهم في حياته الا يكون عليه من ذلك شيء. وبيقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن عبار قال حدثني اسيد بن ابي اسيد ان موسى بن ابي موسى الاشعري اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكي فيقول وجبلها وسيدها او نحو ذلك الا وكل به ملكان يلزانه اهكذا كنت. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. ماشاء اللہ، یہ باب فی کراہیت البکاء علی المیت، کہ میت پر رونے کی کراہت۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام المیت یعذب، مردے کو عذاب دیا جاتا ہے ببکاء اہل علیہ، جب اس کے رونے والے اس پر روتے ہیں اس کی وجہ سے۔ وفی الباب عن ابن عمر و عمران ابن حسین رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث عمر حدیث حسن صحیح، کہتے ہیں اہل علم کی قوم نے مکروہ سمجھا ہے البکاء علی المیت، میت پر رونا، وقالوا کا المیت یعذب، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والے کو اس پر رونے کی وجہ سے۔ وذهبوا الى هذا الحديث، اور وہ اس حدیث کی طرف گئے۔ وقال ابن المبارک، اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ارجو، مجھے امید ہے ان کا ینہاهم فی حیاتی، اگر وہ زندگی میں انہیں روکتا تھا، اللہ یکون علی من ذلک شیء، کہ مجھے امید ہے کہ پھر اس پر عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو روک رہا ہے، اس کے جانے کے بعد وہ رو رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے اس کو کوئی یعنی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام من میت یموت، نہیں ہے کوئی آدمی جو مر جاتا ہے، فیقوم باکیہم، پھر ان کے رونے والے اٹھتے ہیں، فیقول، اور کہتے ہیں واجب لاہ، ہائے پہاڑ، وا سیدہ، ہائے سردار، یا اس جیسے، اللہ وکل بھی ملکان، مگر دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، یلحظانہ، وہ انہیں، یلحظانہ کا مطلب ہوتا ہے وہ انہیں نا مکے مارتے، تھپڑ مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اہاکذا کنت، کیا تو واقعی ایسا ہی ہے، تو واقعی پہاڑ کی طرح ہے، تو واقعی سردار ہے، تو وہ اس طرح سے اسے کرتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب۔ دیکھو یہ ایک صحابہ کے نا بڑا عجیب و غریب یہ اختلاف ہے کہ اس میں آگے آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر نقد ہے۔ پہلے ہم اگلا باب پڑھتے ہیں، پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل مسئلہ کیا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرخصة في البكاء الميت. بيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن امرأة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر لها أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها غفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية
امرأة يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المحلبي عن محمد بن أبر عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يرحم الله لم يكذب ولكنه واهمة. انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا ان الميت ليؤذب وان اهله لا يبكون عليه. وفي الباب عن ابن عباس وكرزة بن كعب وابي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تعذر وازرة وزر أخرى وهو قول الشافعي. وبيقول حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في هجره فبكى. فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا ولكن نهيت عن صوتين أعمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشك جيوب ورنة شيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. شابش ماشاءاللہ. یہ باب ہے کہ رخصت ہے رونے کی میت کے بارے میں. تو حضرت عمرہ کہتی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا وضو کی رلا حضرت عائشہ کے سامنے ذکر ہوا ان ابن عمر یقول کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے ہیں کہ ان المیت لیعذب ببکاء الحی، کہ میت کو عذاب دیا جائے گا زندہ کے رونے کی وجہ سے. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا غفر اللہ لابی عبد الرحمن، اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف کرے. عبداللہ بن عمر کو کہہ رہے ہیں اما انہو لم یکذب، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، ولکنہو نسیا وقتا، لیکن شاید بھول گئے یا غلطی کر رہے ہیں. انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیہ، نبی علیہ السلام کا دراصل ایک یہودی عورت پر گزر ہوا، یبکا علیہ، ان پر لوگ رو رہے تھے. فقال انہم لیبکون علیہ، آپ نے فرمایا لوگ اس پر رو رہے ہیں. وَإِنَّا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا، اور اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. تو آگے عبداللہ بن عمر کیے کہ المیت یعذب ببکاء اہل علی. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یرحم اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، لیکذب، جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن وہما، لیکن انہیں وہم ہو گیا، غلطی ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کے بارے میں کہا جو مر گیا تھا یہودی، ان المیت لیعذب، کہ میت کو تو عذاب دیا جا رہا ہے اور رونے والے اس پر رو رہے. وفی الباب عن ابن عباس وقرزہ بن کعب وابی ہریرہ وابن مسعود واسامہ بن زید رضی اللہ عنہم. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح. وقد روی من غیر وجہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ وقد ذهب بعض اہل العلم الى هذا، کہ بعض اہل علم حضرت عائشہ کی اس قول کی طرف گئے، انہوں نے اس آیت کی تعویل کی کہ یعنی اس آیت کو اپنی دلیل میں پیش کیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہ قول الشافعی. تو آگے حضرت جابر بن عبداللہ کی کہ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید عبد الرحمن بن عوف، آپ عبد الرحمن بن عوف کے آپ نے ہاتھ پکڑا. فانطلق به الی ابن ابراہیم، پھر ان کو لے کر ساتھ چلے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے پاس. فوجد یجود بنفسہ، تو اس کو پایا کہ وہ اپنے آپ کی قربانی دے رہا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ وفات کے قریب تھا. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے بچے کو پکڑا. فوضعہ فی حجری، اپنی گود میں رکھا. فبکا، اور رو پڑے. فقال له عبد الرحمن، تو عبد الرحمن نے کہا اتبکی، کیا آپ رو رہے ہیں؟ اولم تکن نہیں تھا البکا، آپ نے رونے سے منع نہیں کیا تھا؟ قال نبی علیہ السلام لا، نہیں، ولیکن نہیت عن صوتین احمقین، میں نے دو بے وقوف آوازوں سے منع کیا ہے. فاجرین، جو گناہ کی آوازیں ہیں. ایک صوت عند مصیبہ، ایک مصیبت کے وقت آواز لگانا، یعنی خمش وجوہ، یعنی چہرے کو زخمی کرنا. وشق جیوب، یا اسی طرح گریبان پھاڑنا. ورنت الشیطان، رن کا مطلب ہوتا ہے بھانسری وغیرہ بجانا، یعنی گانے کی آواز. پھر فی الحدیث کلام اکثر من ھذا، حدیث میں اس سے زیادہ اور بھی ہے، یعنی مزید بھی اس میں چیزیں ہیں. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. دیکھو پہلے تو آپ یہ سمجھیں، ایک دو باتیں اس میں سمجھیں. حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن عمر پہ نقد کر رہی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھول گئے یا وہ ان کو نہ غلطی لگی ہے. یہ دراصل نبی علیہ السلام نے اصول بیان نہیں کیا تھا اس طرح سے. دراصل ایک یہودی مرد یا عورت فوت ہو گئے تھے،
تو نبی علیہ السلام کو تعجب کے طور پر آپ نے فرمایا کہ دیکھو لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو تو عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کو اصول کی شکل میں بیان کر رہے ہیں کہ المیت یعذب ببکاء آل علی. لیکن یہاں بعض شراح نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث صرف عبداللہ بن عمر سے مروی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، یہ حدیث حضرت عمر سے بھی مروی ہے. جیسے پیچھے حضرت عمر کا آیا تھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا پیچھے آیا تھا منی حالی، اور دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ حدیثیں مروی ہیں. تو اتنے سارے صحابہ کرام کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ تو یہاں حضرت عائشہ کے اجتہاد کو یا حضرت عائشہ کے نقد کو صحیح نہیں کہا گیا کہ وہ صحابہ جو ہے نا، کیونکہ یہ ایک صحابی سے تو ہے نہیں، کئی بڑے بڑے صحابہ سے مروی ہے، تو سارے کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ تو شاید حضرت عائشہ کو غلطی لگ گئی. تو کچھ شراح گویا کہ یہ کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ حضرت عائشہ کی طرف گئے کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس طرح سے نہیں ہے. اب جو لوگ حضرت عائشہ کے نقد کو صحیح نہیں قرار دے رہے اور وہ اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے، تو وہ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ اس وقت جب اس میت نے گھر والوں کو روکا نہیں مرنے سے پہلے ان کو کہا کہ بھائی میرے اوپر نوحہ نہیں کرنا. ایک تو یہاں رونے سے مراد نوحہ کرنا، یہ بات ذہن میں رکھنا. جب انہوں نے ان کو روکا نہیں کہ بھائی میرے اوپر نوحہ وغیرہ نہیں کرنا، یا باقاعدہ ان کو حکم دیا ہو یا ان کی تربیت ہی ایسی کی ہو کہ جیسے وہ نوحہ کرتے ہو، تو اس میت کو عذاب دیا جائے گا. ورنہ اگر انہوں نے ان کو روکا تھا، یا جو ہے نا وہ جو ہے نا انہوں نے کبھی ان کو کہا ہی نہیں کہ تم نوحہ کرو، وہ خود ہی نوحہ کرنے لگ گئے، تو اس میں ظاہر ہے میت کو کیوں عذاب ہوگا؟ رو تو وہ رہے ہیں نا، نوحہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں، اس میں میت کا کیا قصور ہے؟ تو لہٰذا یہاں جہاں میت کا اس میں عمل دخل ہوگا تو اس کو عذاب ہوگا، اگر میت کا عمل دخل نہیں ہوگا تو اس کو عذاب نہیں ہوگا. تو وہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھو یہاں صحابہ کرام کے اختلاف کی ایک جھلک سامنے آتی ہے نا، کہ صحابہ کرام کیسے عجیب و غریب. میری آواز آ رہی ہے؟ جی. جی کہ آ رہی ہے. دیکھو صحابہ کرام کا اختلاف کتنا خوبصورت اختلاف. اب حضرت عائشہ نقد کر رہی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر پہ، لیکن نہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں، نہ کیا کہہ رہی، بلکہ کہہ رہی ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے، ان سے شاید تھوڑی سی وہم ہو گیا، ان سے تھوڑی سی نا غلطی ہو گئی. تو یہ انداز ہوتا ہے کہ جب ایک عالم سے ہم اختلاف کریں تو عالم کی دیانت پہ ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. یہ قصدن ایسا کرتا ہے. کوئی بھی عالم ظاہر ہے قصدن نہیں کرتا، اس کا ایک پوائنٹ آف ویو بن جاتا ہے نا، اس کا ایک نقطہ نظر بن جاتا ہے دلائل کی روشنی میں، تو وہ تو اپنے طور پر صحیح ہوتا ہے نا. یعنی یہ میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا ہو، حضرت تھانوی رحم اللہ کے مجلس میں نا کسی نے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحم اللہ کو برا بھلا کہا کہ انہوں نے دیکھو ہمارے اکابر کو، انہوں نے حضرت تھانوی کو بھی کافر کہا تھا کہ وہ کافر کا ہے. تو حضرت تھانوی نے کہا نہیں ان کو برا بھلا مت کو، میں تو ان کی دیانت سے متاثر ہو گیا کہ انہوں نے اپنی دیانت میں جب ہمیں کافر سمجھا تو انہوں نے کوئی مخالفت یا کسی سے ڈرنے کی بجائے انہوں نے سرعام کہہ دیا کہ یہ کافر ہے. انہوں نے کہا یہ تو اس کی دیانت کی دلیل ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس فتوی میں یہ غلط ہے، لیکن دیانت ہے تو انہوں نے اس کا اظہار کیا نا. ان کے اندر کوئی دو نمبری نہیں تھی، بددیانتی نہیں تھی کہ کافر سمجھ رہے پھر بھی کہہ رہے کوئی بات نہیں کافر ہے، میں کیوں فتویٰ دے دوں، میں کیوں لوگوں کی مخالفت مول لوں. تو انہوں نے کہا اس طرح سے تو ان کی دیانت جھلکتی ہے. تو آپ اندازہ کرو جو بندہ ان کو کافر کہہ رہا ہے وہ ان کے بارے میں بھی اس طرح کے خیالات رکھ رہے، اور یہ واقعی صحیح ہے. تو لہٰذا ہمیں کسی عالم کی دیانت پہ گویا کہ کبھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. وہ جانے اللہ کا، اللہ جانے. ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی وہ اس دلائل میں غلطی کر رہے، جس طرح حضرت عائشہ نے یہ بات کہی ہے، تو گویا کہ یہ آداب الاختلاف، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. تیسری بات اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی اتنا بڑا آدمی کیسے غلطی کر سکتا ہے، یہ بذات خود غلط بات ہے، یہ غلط اصول ہے. ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ایک فلاں آدمی کا یہ سیاسی موقف ہے، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں، فلاں اتنے بڑے بزرگ ہیں وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہو، کوئی بھی انسان اس دنیا میں غلطی کر سکتا ہے، سوائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غلطی نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھو حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کوئی چھوٹے لوگ ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ، لیکن ان کا اتنا بڑا اختلاف ہے کہ وہ کہہ رہے حدیث میں آپ سے غلطی ہو گئی، وہ کہہ رہے آپ سے غلطی ہو گئی. تو کوئی ایک تو غلط ہوگا نا، جس کا مطلب ہے کہ ان حضرات سے غلطی ہو سکتی ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے حضرات سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر باقی کیوں کسی سے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ بھائی کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو اتنے بڑے آدمی ہیں
تو غلطی انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے، کسی نہ کسی چیز میں اس نے ٹھوکر کھانی ہے، تو لہٰذا اور اگلی بات کہ غلطی سے انسان کا درجہ کم نہیں ہوتا، غلطی سے انسان کا درجہ کم نہیں ہوتا۔ اگر ایک عالم ایک فتوے میں غلط ہے، وہ کسی چیز میں غلط ہے تو غلط ہوں گے، لیکن ان کی دیگر باتیں تو پھر صحیح ہوں گی نا، تو لہٰذا ان کے غلط باتوں کی وجہ سے ان کی صحیح باتوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح دیکھو اس مسئلے میں حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن عمر میں سے ایک صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے باقی فتاوا چھوڑ دیں، تو یہ چیز بھی ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی ہمارے علماء گزرے ہیں ان میں سے اگر کسی میں کوئی کسی مسئلے میں گمراہی ہے، کسی مسئلے میں غلطی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اچھی چیزوں کو بھی ہم وہ ہے کہ دریا برد کر دیں اور ان کو کہہ کے سب یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی ایک غلط رویہ ہے۔ تو یہ حدیثیں خاص طور پر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے ان حدیثوں میں۔ جی آگے۔ تو جی اس پہ احناف کا پھر کیا موقف ہے کہ ان میں دونوں میں سے کس کی بات صحیح تھی؟ مردے سنتے ہیں یا مطلب انہیں ہوتا ہے عذاب یا نہیں ہوتا رونے سے؟ دیکھو احناف کا ظاہر ہے اصل میں یہ زیادہ تر کلامی مسئلہ ہے نا، یعنی فقی مسئلے کی بجائے ایک قسم کا کلامی مسئلہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، یہ اختیار کیا جائے نہیں اختیار کیا جائے، تو دونوں طرف چلتے ہیں۔ ظاہر ہے جس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہو جائے وہاں دونوں طرف چلا جاتا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا اجتہاد جو ہے نا اس بارے میں کمزور ہے، حضرت عائشہ کا نقد کمزور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے جو صحابہ پہ نقود کیے سارے کمزور ہیں، بعض بڑے قوی ہیں، وہ ان جگہوں پہ قوی ہے جہاں ان کے مخالف یا ان کے بالمقابل ایک صحابی ہے اور ان کو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تو لہٰذا یہ ایسا نہیں۔ تو دیکھو جب کوئی انسان مرتا ہے اور اس کے گھر والے اس پر نوحہ کرتے ہیں، تو اتنی تو بات کم از کم معلوم ہوتی ہے کہ اتنا بڑے حکم سے انہوں نے کیوں ان کو روشناس نہیں کرا ہے نا، یعنی جب ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا نوحہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا مطلب ہے پہلے بھی تو گھر میں کوئی بھی فوتگی تو ہوئی ہوگی نا، یا انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ کیا ہوگا، تو اس میں یت کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے جب اس پر نوحہ کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں رونے کی بات نہیں کر رہے، تو اگر اس کے گھر والے باقاعدہ نوحہ کر رہے ہیں اور جاہلیت والا نوحہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا میت کا؟ کچھ نہ کچھ تو اس میں ہاتھ ہوگا نا۔ ہاتھ سے مراد ہے کہ نہ تو انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی ہوگی، یا شاید کبھی اس موضوع پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی ہوگی، یا کم از کم اپنی حد تک تو ان کو کہہ دیتا کہ یار ظاہر ہے وہ نوحہ ہر آدمی پر تو کیا نہیں جاتا نا، بڑے لوگوں پر کیا جاتا ہے، تو جب اس کو پتا ہے کہ میرے گھر میں اتنی اہمیت ہے، میرے مرنے پہ یہ نوحہ کر سکتے ہیں، تو اس میں پہلے وہ خبردار کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم اس آدمی کو 100% بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے، دراصل حدیث اسی کانٹیکسٹ میں۔ جی بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد جی بہت شکریہ۔ صحیح، یہ جو پیچھے والی حدیث ہے اس سے ملتی جلتی ہم نے صحیح بخاری میں بھی پڑھی تھی، وہاں پہ بھی ایک صحابی جو ہیں وہ بے ہوشی کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو ان کی بہن بہت زیادہ ان کے اوپر نوحہ کرتی ہیں، تو پھر وہ لیکن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ کہہ رہی تھی اس طرح تو فرشتہ جو تھا مجھے گرز مارتا تھا اور پوچھتا تھا کہ تم واقعی ایسے ہو، اہا کذا کنتا، تو یہ ادھر بھی آئی تھی بات۔ ہاں ایسا ہی ہے بالکل۔ تو گیا کہ دیکھو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا اتنا بڑا بت بھی نہیں بنانا چاہیے لوگوں کے سامنے نا، کہ بھائی جب وہ کہے کہ بھائی وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ایک پہاڑ گر گیا ہے، ہم دیکھو ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے جانے کے بعد کوئی نظام رک جائے گا، کوئی گھر کا نظام رک جائے گا، بیوی بچوں کا رک جائے گا، خاندان کا رک جائے گا، شاگردوں کا، اساتذہ کا، کسی کا نہیں رکتا۔ اللہ اس دنیا کو چلانا ہوتا ہے، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی چلا رہے تھے نا، تو اور چل گیا نظام، تو اس کا مطلب ہے کسی کے جانے سے نہیں رکتا۔ وہ ہم ہی خود کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس موقع پہ نہ ہوا یا میں یہاں سے چلا گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا، دنیا نے اسی طرح سے ہی چلنا ہے۔ تو پھر کیوں اپنے آپ کو ہم اتنا سمجھ لیں یا ریئلائز کروائے لوگوں کو کہ میرے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تمہارا، تو ایسا گویا کہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ میں کبھی کبھی ویسی انسان ہے، ظاہر ہے آپ سارے ماشاءاللہ بیوی بچوں والے ہیں، انسان کو کبھی خیال آ جاتا ہے نا کہ اگر ہم نہ ہوئے تو پتہ نہیں بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو مجھے جب کبھی ایسا خیال آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اب بھی تو میں ان کو رزق نہیں دے رہا، رزق تو اللہ دے رہا ہے نا، لیکن میرے واسطے سے دے رہا ہے، تو رزق تو اصل میں رازق تو اللہ ہے نا، پھر ہم نہیں ہوں گے تو رزق تو ان کا پھر بھی آنا ہے، لیکن واسطہ کوئی اور ہو جائے گا۔ تو میں سوچتا ہوں دیکھو اگر اللہ نے انہیں یہ رزق نہ دینا ہوتا تو پھر میرے ہوتے ہوئے بھی پھر نہیں دے گی، تو لہٰذا رزق اوپر سے آتا ہے، ہم صرف واسطہ اور اس میں ایک ٹول بن جاتے ہیں، تو وہ ٹول جب ہم نہیں ہوں گے دوسرا بنے گا، تو لہٰذا اس میں کیا ایسی بات ہے؟ جزاک اللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المشي امام الجنازه به يقول حدثنا قتيبة واحمد بن منين واسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازه. وبيقول حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر انه سمع عن الزهري عن سالم بن عبد الله نبيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يمشون امام الجنازه. بيقول حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يمشون امام الجنازه. قال الزهري واخبرني سالم ان اباه كان يمشي امام الجنازه. وفي الباب عن انس رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هكذا روى ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي امام الجنازه. واهل الحديث كلهم يرون ان الحديث المرسل في ذلك صح. قال ابو عيسى وسمعت يحيى بن موسى يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك وارى ابن جريج اخذه عن ابن عيينة. قال ابو عيسى وروى حمام بن يحيى هذا الحديث عن زياد هو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه وانما هو سفيان بن عيينة روى عنه حمام. واختلف اهل العلم في المشي امام الجنازه. فراى بعض اهل العلم نصاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المشي امام الجنازه افضل وهو قول الشافعي احمد. وبه يقول حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي امام الجنازه وابو بكر وعمر وعثمان. وسالت محمدا هذا الحديث فقال هذا حديث اخطا في محمد بن بكر وانما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازه. كان الزهري واخبرني سالم ان اباه كان يمشي امام الجنازه. قال محمد وهذا الصح. وفي نسخه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي زياده بعد قوله قال الشافعي واحمد قال وحديث انس رضي الله عنه في هذا الباب غير محفوظ. شابش ماشاءاللہ. یہ باب ہے باب ما جاء فی المشی امام الجنازہ. یہ باب ہے کہ جنازے کے آگے جانے کا بیان. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر حضرت عمر کو دیکھا یمشون امام الجنازہ، وہ جنازے کے آگے چلتے تھے، یعنی جنازہ پیچھے ہوتا تھا اور یہ لوگ آگے چل رہے ہوتے تھے. اور اگلی حدیث بھی یہ کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازہ. اور تیسری حدیث بھی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم یمشون امام الجنازہ. قال زوری واخبرنا سالم، زوری کہتے کہ مجھے سالم نے بتایا، یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے، ان ابا کان یمشی امام الجنازہ، میرے والد بھی جنازہ کے آگے چلتے تھے. وہ فی الباب عن انس رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر هكذا روى ابن جریج وزیاد بن سعد وغیر واحد عن زوری عن سالم بن ابی نحو حدیث ابن عیینہ. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الوفاظ عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي امام الجنازه وآل الحديث كلهم يرون ان الحديث مرسل في ذلك عصا. یعنی اس میں یہ حدیث مرسل ہے یا اس میں واسطہ ہے، تو گویا کہ اس میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے، تو گویا کہ سند مرسل زیادہ صحیح ہے. آگے قال ابو عیسیٰ وسمعت یحیی بن موسیٰ یقول سمعت عبد الرزاق یقول قال ابن المبارک حدیث الزہری فی هذا مرسل اصح من حدیث ابن عیینہ. تو وہ زیادہ صحیح ہے جس میں زہری ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اس میں درمیان میں واسطہ نہیں لاتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا، یہ بتانا چاہتے ہیں. قال ابن المبارک وارا ابن جریج اخذ عن ابن عیینہ، کہ جو ابن جریج ہے انہوں نے بھی ابن عیینہ سے وہ حدیث جو ہے نا اسی طرح سے لی ہے متصل، حالانکہ مرسل ہے یہ حدیث. قال ابو عیسیٰ وروى حمام بن یحییٰ هذا الحدیث عن زیاد وابن سعد ومنصور وبکر وسفیان عن الزہری عن سالم بن ابی وانما هو سفیان بن عیینہ روى عنہ حمام. یعنی یہاں سفیان سے مراد ہے سفیان بن عیینہ. واختلف اہل العلم کہ اہل علم کا اختلاف ہے جنازے کے آگے جانے میں. تو بعض اہل علم نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ ان المشی امام الجنازہ افضل، کہ جنازے کے آگے جانا زیادہ افضل ہے. وہ قول شافعی و احمد رحمہ اللہ. اور آگے عن الزہری عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ یمشی امام الجنازہ و ابو بکر و عمر و عثمان. تو آگے فرماتے ہیں وسالت محمد نناز الحدیث، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا. فقال ان کا هذا حدیث اخطا فی محمد بن ابو بکر، یہ جو اوپر والی حدیث ہے،
کہ اس میں محمد بن ابو بکر نے غلطی کی ہے. وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِي أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہاں بھی مرسل ہے، زہری ڈائریکٹ روایت کر رہے، درمیان والا واسطہ ذکر نہیں کر رہے. عن الزہری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر كانوا يمشون امام الجنازہ. قال الزہری واخبرني سالم ان اباه كان يمشي امام الجنازہ. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی حدیث اصل میں یوں ہے، امام زہری اپنے استاد کو ذکر نہیں کرتے، صحابی کو ذکر نہیں کرتے، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا واقعہ بیان کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں مجھے ان کے بیٹے سالم نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر بھی ایسا چلتے تھے. تو راویوں نے اس کو کیسے بنایا؟ راوی ان کو عن زہری عن سالم عن ابن عمر بنا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قال محمد واز عصا، یعنی امام بخاری فرماتے کہ یہ زیادہ صحیح ہے. پوری تفصیل دراصل یوں ہے. تو وہ جو اوپر ڈائریکٹ اس کو زہری اور عن سالم عن ابن عمر روایت کر رہے ہیں وہ لوگ صحیح نہیں ہے. اب اختلاف سمجھ میں آ گیا کہ اصل اس میں حدیثی اختلاف کیا ہے. مسئلے کو ہم کرتے ہیں. اگلا باب بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. وبيقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو بن جريج عن شعبة عن يحيى إمام بني تميم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخباب فإن كان خيرا أجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من تقدمها. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه. وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا. وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا. وقال طائر طار فحدثنا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم إلى هذا ورأوا أن المشي خلفه أفضل. وبه يقول الثوري وإسحاق. وهو ماجد رجل مجهول وله حديثان عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويحيى إمام بني تيم الله الثقة يكنى أبا الحارث ويقال له يحيى الجابر ويقال له يحيى المجبر أيضا وهو كوفي. روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. تو یہ دوسرا باب ہے، باب ما جاء فی المشی خلف الجنازہ، جنازے کے پیچھے چلنا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا جنازے کے پیچھے چلنے کے بارے میں. فقال ما دون الخبب، فرمایا دوڑنے سے تھوڑا سا کم، یعنی زیادہ تیز نہ ہو، دوڑنے سے تھوڑا سا کم ہو. خبب کہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا دوڑنے کو، اس سے بھی کم ہو، یعنی تیز چلنا ہے، دوڑنا نہیں ہے. فإن كان خيرا، اگر تو وہ نیک ہو، اجل تم ہو تو اسے جلدی لے جاؤ. وإن كان شر، اور اگر وہ برا ہو، فلا يبعد الا اهل النار، تو دوزخیوں کو تو دور ہی کیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ اس کو جلدی سے اپنے سے پھر دور کرو، ظاہر دوزخیوں کو ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ. الجنازۃ متبوعہ، اور جنازے کا پیچھا کیا جائے گا. ولا تتبعوا، جنازہ پیچھے نہیں آئے گا، جنازے کا پیچھا کیا جائے گا. لیس منا من تقدما، وہ جنازے کے ساتھ نہیں ہے جو اس سے آگے چلا جائے، وہ ہے کہ پیچھے جانا ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث لا نعرف من حدیث ابن مسعود الا من هذا الوجه، یعنی اس حدیث میں کافی غرابت ہے، صرف اسی طرح اسی میں گویا کہ صرف اسی سند سے یوں منقول ہے. اصل میں وہ ابو ماجد ایک راوی ہے، اس کی وجہ سے یہ پوری غرابت آئی ہے. وسمعت محمد بن اسماعیل، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا، یضاعف حدیث ابی ماجد هذا، وہ ابو ماجد کی اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. وقال محمد، امام بخاری فرماتے قال الحمیدی، حمیدی کہتے تھے کہ ابن عیینہ کہتے تھے کہ یحییٰ سے پوچھا گیا کہ من ابو ماجد، یحییٰ سے مراد ہے یحییٰ القطان، ابو ماجد کون ہے؟ انہوں نے کہا طائر طار فحدثنا، ایک پرندہ تھا اڑ گیا ہمیں حدیث سنا دی. اصل میں یوں کہنا چاہتے کہ ایک پرندہ تھا آیا ہمیں حدیث سنائی پھر اڑ گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی نہیں جانتے، کہاں سے، کون تھے، ان کے اساتذہ کون تھے، شاگرد کون تھے، کہاں علم حاصل کیا، کوئی زیادہ، اس کو کہتے ہیں مجہول راوی، کہ وہ مجہول راوی تھے. وقد ذهب بعض عالم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ملاحظہ ورأوا ان المشي خلف افضل، کہ جنازے کے پیچھے چلنا زیادہ افضل ہے. وبی یقول الثوری و اسحاق. وہ ابو ماجد ایک مجہول آدمی ہے. وله حدیثانی، ان کی دو حدیثیں حضرت ابن مسعود سے. ویحییٰ امام بنی تیم اللہ ثقۃ، اور یحییٰ جو ہے بنی تیم اللہ کے امام ہے. یکنا ابو الحارث یقال له یحییٰ الجابر، ان کو یحییٰ الجابر کہا جاتا ہے، اور بعضوں نے اس کو یحییٰ المجبر بھی کہا ہے. وہ وقوفی، اس کو شعبہ، اس سے شعبہ، سفیان ثوری وغیرہ روایت کر رہے ہیں. وہ ابو الاحوص، سفیان بن عیینہ، اور ابو الاحوص اور سفیان بن عیینہ نے بھی ان سے روایت کی. دیکھو پہلے تو یہ سمجھو کہ یہ دراصل اصولی اختلاف ہے شوافع اور احناف کا.
شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ جنازے کے آگے اس لیے چلنا ہے کہ دراصل یہ جو جنازہ ہے، جو لوگ جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ کیوں ساتھ ہوتے ہیں؟ شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں وہ دراصل اس کی سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مجرم ہے، اس کی سفارش سارے کر رہے ہوتے ہیں، اور اصول یہ کہ جب مجرم کی سفارش کی جاتی ہے تو مجرم خود پیچھے ہوتا ہے، سفارش والے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، مجرم کو پیچھے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دراصل اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے نا۔ تو ایک مجرم ہے تو اللہ کے دربار میں باقی سفارشی ساتھ جاتے کہ اللہ، ایک بندہ آپ کے دربار میں آ رہا ہے، مجرم آدمی ہے، گناہ کی ہے، اس کو ذرا معاف کر دے، ہم اس کی سفارش کے لیے آپ کے پاس آئے۔ تو لہٰذا جب وہ سفارشی ہے تو سفارشی ہمیشہ آگے جاتے ہیں۔ لیکن احناف بالکل ایک الگ توجہ کرتے ہیں۔ احناف کہتے ہیں نہیں نہیں، سفارشی نہیں ہے یہ لوگ، یہ اکرام والے لوگ ہیں، دراصل وہ مہمان ہے، جو میت ہے وہ مہمان ہے، اور اس کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کسی اور دنیا میں جا رہا ہے۔ تو جب بھی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے تو مہمان پیچھے نہیں ہوتا، مہمان آگے ہوتا ہے، باقی سارے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں کیا پتا کوئی مجرم ہے یا نہیں، ہمارے اعتبار سے تو وہ مہمان ہے۔ تو گویا کہ احناف میت کو مہمان اور ساتھ والوں کو اس کے الوداع والے سمجھتے کہ یہ الوداع کہنے کے لیے آئے۔ لیکن شوافی اور حنابلہ سفارش اور مجرم کا تصور ذہن میں رکھتے ہیں۔ دراصل یہ اسی وجہ سے یہ اصولی اختلاف ہے۔ باقی احادیث دونوں طرف ہے اور دونوں میں مسئلہ ہے۔ پیچھے بھی احادیث میں آپ نے دیکھا امام زہری مرسل روایت کر رہے ہیں، اب امام زہری کو کس نے بتایا، کون سے صحابی نے بتایا، وہ واسطہ ہی ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی آپ دیکھو ابو ماجد راوی سے کافی کمزور سی حدیث ہے، تو گویا کہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو احناف نے دراصل اس اصول کی بنیاد پر پیچھے چلنے کو افضل کر کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے، اس سے آگے نہ جائے، لیکن باقی کہتے آگے چلا جائے۔ جی آگے۔ جی سر، ادھر ہمارے پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی روڈ پہ دیکھیں تو جنازہ آگے ہوتا ہے، لوگ سارے پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں پیچھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ احناف کے اعتبار سے نا، اس لیے۔ بسم اللہ لیکن الرحمن وہاں کیسا ہے عرب ملکوں میں؟ وہاں پہ تو سر ہم نے کبھی دیکھا نہیں، وہ مسجد نبی میں اور حرم میں جنازے آ جاتے تھے، تو وہ پتہ نہیں کیسے آتے تھے۔ شاہ ولی صاحب بتا نہیں سکتے ہیں جی، آج جی نہیں ہے شاہ ولی میرے بھائی۔ استاد خیال ہے۔ جی استاد جی یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، میت آگے ہوتا ہے، جنازے والے سارے پیچھے ہوتے ہیں، ایون کے حرمین کے پیچھے اندر بھی ہوتے یہی ہیں، ہوتا ہاں، ہے۔ جی جی استاد جی تو وہ اسی اعتبار سے یعنی وہ پیچھے ہوتے ہیں سارے۔ جی نہیں جی اصل میں نا جیسے اس میں جو بات بیان ہو رہی ہے زیادہ تر قبرستان کی طرف لے جانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ظاہر ہے اوور سب جنازہ جہاں بھی لے کے جائے جا رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب قبرستان میں لے کے جا رہے ہیں تو کیا صورت بنتی ہے۔ جی جی وہی ہوتا ہے نا یہاں پر، ایون کے حرمین کے اندر بھی جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو میت آگے اور باقی لوگ پیچھے، اور یہاں پر ان کے جو لوکل ہوتے ہیں وہ بھی اس طرف، میت نہیں، آگے جنازہ جب پڑھانا باقی۔ ہے تو میت آگے ہی رکھنا ہے۔ بات یہ کہ جب جنازہ اٹھایا ہوتا ہے، بات اس کی ہو رہی ہے، جی جی جب جی جی جنازہ میں لے وہی بول کے رہا ہوں، جا رہے ہوتے جی 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 وہی جی، لے کر جانے کی بات کر رہا ہوں، قبرستان کی طرف لے جانے کی بات کر یہ رہا ہوں، اسی طرح میت ہوتا ہے۔ تو آگے۔ لگتا ہے اس میں گویا جی کہ استاد جی، لے زیادہ جاتے تر وقت عمل بھی میت آگے ہوتی ہے۔ لے جاتے وقت بھی میت آگے ہوتی ہے۔ چلو جی، ویسے آناف کی توجہ ٹھیک ہے نا، ہم نے تھوڑی ان کو مجرم ظاہر کرنا ہے، وہ مہمان ہے نا، تو لہٰذا اس کو مجرم سمجھنے کی بجائے مہمان سمجھنا چاہیے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة وبه يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن صوبان رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن الملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن السمرة قال أبو عيسى حديث صوبان رضي الله عنه قد روي عنه موقوفا وفي النسخة الشيخ محمد فاضل باقي زيادة بعد قولي قد روي عنه موقوفا قال محمد الموقوف منه أصح. یہ باب ہے کہ جنازے کے پیچھے سوار ہونے کی کراہیت، یعنی کہ جنازے کے پیچھے سوار نہیں ہونا
तो ये आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। तो हजरत सौबान कहते कि खरजना मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम के साथ निकले फी जनाजतिन, एक जनाजे में, फरआ नासन रुकबानन, आपने कुछ सवार लोगों को देखा, वकाल, फरमाया, अला तस्तहयून, तुम्हें हया नहीं आती, इन्न मलाइकतल्लाहि अला अक़दामिम, जो अल्लाह के फरिश्ते हैं वो तो पाँव पर है, यानी वो पैदल है, वन तुम अला ज़ुहूरि दवाब, और तुम जानवरों की पीठ पर बैठे हो। वो फिलबाब अनिल मुगीरा बिन शोबा व जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाहु अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीस सौबान कद रवा रुबयानु मौकूफ, के मौकूफ भी रिवायत है, यानी कि हजरत सौबान का भी इसमें कौल है। इसको थोड़ा अगला बाब भी देखें, फिर इसको करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जा फिर रुखसत फी ज़ालिक। वबी कुल हदसना महमूद इब्न गैलाना क़ाला हदसना अबू दाऊद क़ाला हदसना शुअबतु अन सिमाक इब्न हर्बिन क़ाला समीअतु जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाज़त इब्न दहदाहिन व हुवा अला फरसिन लहू यसआ व नहनु हौलहु व हुवा यतवक्कसु बिही। वबी कुल हदसना अब्दुल्लाह इब्न सब्बाह अल हाशिमी क़ाला हदसना अबू क़तैबा अन जर्राही अन सिमाकिन अन जाबिर इब्न समरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबा जनाज़त इब्ने दहदाहिन माशियन व रजा अला फरसिन। क़ाला अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। शाबाश। अब ये बाबे के सवार होने की रुखसत के बारे में, जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हम नबी अलैहि सलाम के साथ थे इब्ने दहदा के जनाजे में, वह अला फरसिन लहू, आप एक उस पर सवार थे घोड़े पर, यसा, और वो घोड़ा दौड़ रहा था, व नहनु हौलु, हम आपके इर्द गिर्द थे, वह यतवक्कसु बिही, और आप अलैहि सलाम जो थे ना, उसे एड़ भी लगा रहे थे, यानी उसको थोड़ा सा यानी थोड़ा सा ये यानी दौड़ा रहे थे। तवक्कुस का मतलब होता है उसको एड़ लगाना या उसकी लगाम खींचना, इस तरह से। और अगली हदीस है कि हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नबी अलैहिस्सलाम ने इब्ने दहदा के जनाजे के पीछे चले, माशियन, सवार होकर, वरजा अला फरसिन, लेकिन घोड़े पर वापस आए। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। देखो, पहली बात तो ये बात शुरा ने किया कि दहदा, ये इब्ने दहदा तो ठीक है, लेकिन अबू दहदा बाज रिवायत में आ रहा है अबू दहदा, तो अबू दहदा नहीं है, ये इब्ने दहदा है, क्योंकि अबू दहदा जो है ना वो काफी अरसा जिंदा रहे, ये शायद उनका बेटा है इब्न दहदा। बाकी इसमें देखो पीछे ममानत आ रही है कि फरिश्ते जो है ना वो पैदल चल रहे हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं, तो अगर तू वहाँ फरिश्ते मुराद ले कि हकीकी फरिश्ते ही मुराद है, तो इसका मतलब है कि जनाजे में फरिश्ते भी शिरकत करते हैं, फिर सवार नहीं होना चाहिए, मकरू है। लेकिन बाज ने ये भी तशरीह की है कि फरिश्तों से मुराद यहाँ नेक लोग हैं, कि बाकी इतने सारे नेक लोग पैदल चल रहे तो तुम भी पैदल चलो। तो बाज लोग यहाँ फरिश्तों का मजाजी माना यानी नेक लोग मुराद लेते हैं, तो ये भी बाज लोगों ने ये भी इसकी तावील की है। अब यहाँ रुखसत आ रही है, तो इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर उज़र ना हो, कब्रिस्तान दूर ना हो, तो फिर यूं करना चाहिए कि जाते हुए तो पैदल जाए, वापसी पर फिर सवारी में आ जाए, या कम अज कम फिर जनाजा और बाकी लोग बिल्कुल अलग अलग हो जाए, अगर जनाजे के साथ फरिश्ते भी चल रहे हो, तो ताकि वो एक किस्म का यानी अलायदगी हो जाए, उनकी बेअदबी ना हो जाए। तो इस तरह से भी है। तो गए कि खुलासा क्या निकला, उज़र की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, या कब्रिस्तान दूर होने की वजह से सवारी पर जा सकते हैं जाते हुए, लेकिन बेहतर ये कि ना जाया जाए। हाँ, वापसी पर बिल इत्फाक आ सकते हैं, क्योंकि फिर जनाजा नहीं होता और फरिश्ते फिर जा चुके होते हैं, ये मतलब है। जी, आगे। इधर हमारे यहाँ पे ना वाकई से तो जब कोई कब्रिस्तान में कहीं पे दफन करना हो तो फिर सरकारी गाड़ी आती है, जनाजा भी उसमें रखते हैं, लोग भी बैठ जाते हैं और बाकी क्या? लोग आपने, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे ये ना बहुत मतलब आहिस्ता, दूर अगर आप बहुत दफन आहिस्ता करना हो ना। बोल रही है, जैसे बोले। नहीं सर, मैं बोल ठीक रही हूँ, आवाज शायद कम आ रही है। अब आ रही है? जी जी, अब जी आ रही है। जी, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ना जो दूर वाला कब्रिस्तान है ना, अगर वहां पे दफन करना हो तो सरकारी गाड़ी आती है, जनाजे को उसमें रखते हैं, कुछ लोग भी उसमें सवार हो जाते हैं और बाकी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं जनाजे के साथ, फिर उधर जाके उतर जाते होंगे। ये नहीं, अब इसको क्या कहा जाए कि फरिश्ते गाड़ी में ही साथ सवार हो गए हैं? हो सकता है फिर ऐसे ही हो।
فرشتوں تو سر ان کو تو گاڑیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا، فرشتوں کو تو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الإسراء بالجنازة. وبيقول حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو خيرا تقدموها إليه وإن تكو شرا تضعوه عن ركابكم. وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خاص کانٹیکسٹ میں یہ فرمایا ہوگا، کسی خاص سیاق میں، وہ پورا یہاں نقل نہیں ہوا ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے. صحیح ریپیٹ کر دیں، آپ کی آواز چلی گئی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا نا کہ جنازے کے ساتھ فرشتے ہیں اور آپ لوگ سوار ہو کر جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ایک خاص سیاق میں یہ بات کہی گئی، بہت ہی عمومی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو اس جنازے میں شاید فرشتے زیادہ ہوں گے، یا پھر شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاکید یہی کروانا چاہتے ہو کہ جب باقی سارے لوگ پیدل ہیں، فرشتے پیدل ہیں، تو تم لوگ، کچھ لوگ شاید ویسے ہی بلا عذر کے سوار ہو رہے ہوں گے، تو ان کو شاید کہا گیا ہو کہ بھائی تم بھی ساتھ پیدل چلو. تو ایسا لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے عذر کی وجہ سے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ٹھیک. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الإسراء بالجنازة. به يقول حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا ابن عيينة عن زهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو خيرا تقدموها إليه وإن تكو شرا تضعوه عن ركابكم. وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. شاباش. یہ باب جنازے کو تیز لے کر چلنا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تک اسے پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کو تیز لے کر چلو. فَإِن تَكُ خَيْرًا، اگر نیک ہوا تو قدموها إِلَيْهِ، تو تم اس کو وہاں تک پہنچا دو گے جہاں تک اس کو جانا ہے، یعنی اپنے مقام تک. اور وَإِن تَكُ شَرًّا، اور اگر وہ برا ہوا، تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو تم اس کو جلدی اپنی گردنوں سے اتار لو گے. یعنی اگر وہ نیک ہوا تو آگے جنت اس کی منتظر ہے نا، تو پھر تو دنیا میں اسے رکھنے کی بجائے جلدی اپنے جنت میں لے کے جانا ہے اسے. اور اگر وہ برا ہے تو پھر برے میت کو ساتھ لے کر چلنے کا فائدہ کوئی نہیں، اسے جلدی لے کے جانا ہے. مطلب ہے کہ جنازے کو جلدی لے کے چلنا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ دوڑو، لیکن اس کی بے ادبی ہوگی اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے. مطلب ہے کہ تیز تیز، یہ کام ذرا تیزی کا ہے، اس میں سستی گویا کہ نہیں ہوگی، جتنا جلدی اس کام کو نمٹایا جائے کرنا چاہیے. اور شاید اس میں حکمت بھی یعنی یہی ہے کہ میت کو جتنا جلدی دفن کیا جاتا ہے، تو وہ جب تک میت گھر میں رہتی ہے اور جب تک سامنے رہتی ہے تو غم کا ایک اور لیول ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا فرق پڑ جاتا ہے غم میں. ایک خاص قسم کی گویا کہ انسان کا دل مان لیتا ہے کہ اب وہ چلا گیا. ایک عجیب طریقے سے انسان جو ہے نا، کم از کم یہ چیز تسلیم کر لیتا ہے کہ اب وہ فوت ہو گیا. تو گویا کہ وہ دفن کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. شاید اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ جلدی کر لو. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة رضي الله عنه. وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فراه قد مسل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يشار يوم القيامة من بطونها. قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكسر القتلى وقلت الثياب. فقال فكفن الرجل ورجلان وثلاثة في ثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن غريب لا نعرف من حديث أنس إلا من هذا الوجه. وفي نسخة شيخ محمد فؤاد عبد الباقي والشيخ شعيب
الأرانوت زيادة بعد قوله من هذا الوجه النمرة الكساء الخلق وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر رضي الله تعالى عنه ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه إلا أسامة بن زيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. शाबाश। ये बाब बाब माजा फी कत्ला उहद के जो उहद के जो शुहदा है उनका जिक्र व जिक्र हमजा और हजरत हमजा का जिक्र रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह फरमाते हैं अता रसूल नबी अलैहि सलाम हजरत हमजा के पास तशरीफ लाए यौम उहद वाले दिन वक़फ़ अलैहि थोड़े से खड़े हो गए वहाँ पर आओ आपने देखा कद मुस्सिल भी उनका मुसला किया गया, उनकी शक्ल बिगाड़ी गई, नाक और कान ये काटे गए। फ़क़ाल आपने फरमाया लौला अन तजिदु सफ़िया फ़ी नफ्सिहा, अगर उनकी हमशीरा सफ़िया अपने दिल में कुछ ना पाती यानी वो और ज़्यादा परेशान होती, अगर ये बात ना होती लतरक तो मैं हमजा को ऐसे ही छोड़ देता हत्ता ताकुलुल आफिया, यहाँ तक कि परिंदे वगैरह उसे खा लेते, हत्ता युहशर यौमल क़ियामा, यहाँ तक कि क़यामत वाले दिन उन्हें उठाया जाए परिंदों के पेट से, यानी इतनी ज़्यादा उनकी मजलूमियत मजीद बढ़ जाती। काला फिर माते समदा बिना मेरा, फिर आपने एक चादर मंगवाई फ़कफ़न औफिया, उसमें उनको कफन दिया। फ़कानत इज़ा मुद्दत अला रासिया, तो वो चादर जब खींची जाती सर की तरफ, बदत रिजला, तो पाँव खुल जाते, व इज़ा मुद्दत अला रिजलई, और जब पाँव खुलते पाँव की तरफ खींचा जाता बद आरासू, तो सर खुल जाता। काला फ़कसुर अलक़त्ला, कहते शुहदा ज़्यादा थे, वक़ल्लत सियाब, कपड़े थोड़े थे। फ़कुफ़िन रजुल व रजुलानी व सलासा, तो एक दो या तीन आदमियों को एक कपड़े में कफन दिया गया। तुम युदफनून, फिर सबको दफन किया गया एक कब्र में। काल फरमाते फ़जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक कब्र में दफन करते थे ना तो नबी अलैहि सलाम पहले पूछते थे अय्युहुम अक्सर कुरानन, इनमें से पहले कुरान किसने ज्यादा पढ़ा है इन मैयतों में से, तो जिसका कुरान जिसने ज्यादा पढ़ा होता, ज्यादा बड़ा आलिम होता, फ़युक़द्दिमु इलल क़िबला, तो क़िबले की तरफ पहले उसे रखते। क़ाल फरमाते फ़दफ़नहुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम ने उन्हें दफन किया। वलम युसल्ली अलैहिम, और उन पर आपने नमाज भी नहीं पढ़ी। क़ाल अबू ईसा हदीस अनस हदीसन हसन गरीबुन ला नारिफु मिन हदीस अनस इल्ला मिन हाज़ल वज्ह। देखो उसमें यह है कि अगर ज्यादा मुर्दे हो ना तो ज्यादा मुर्दों को एक कब्र में दफन करेंगे। अब एक कब्र के खोदने के दो तरीके हैं। एक तरीके है कि शर्कन गरबन एक लंबी कब्र खोदी जाए, ठीक है, और उसमें एक एक मैयत को रखा जाए, और एक ये कि शुमालन जुनूबन रखा जाए, शुमालन जुनूबन खोदा जाए, किसी भी तरीके से उसको खोद सकते हैं। बस उसमें यह है कि उसमें हर हर मैयत को अलग अलग रखा जाए और उनके दरमियान थोड़ा सा कोई चीज देंगे। और अगर एक कपड़े में ज्यादा मैयतों को दफन करना हो तब भी सबको एक कपड़े में नहीं लपेटेंगे, उनकी बॉडीज के दरमियान थोड़ा थोड़ा कोई घास वगैरह या कोई आड़ वगैरह देंगे ताकि उनकी बॉडीज के दरमियान भी एक हाइल आ, तो उसमें ये है। बाकी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ज़ाहिर है बहुत ज्यादा जुल्म हो गया और बहुत बड़े आदमी थे। यानी अगर बंदा कभी सोचता है कि अगर हजरत हमजा हयात रहते तो पता नहीं आगे तारीख और ही होती मुसलमानों की या खास तौर पर खुलफाए राशिदीन की। यानी कैसे हो सकता है कि हजरत हमजा हयात और कोई और खलीफा राशिद बन जाते, कितने बड़े आदमी थे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह की अपनी एक खास तकदीर है, तो अल्लाह ताला ने हजरत हमजा को ग़ज़वा उहद में शहीद करवाया। और इसमें वो बुखारी में आप पढ़ लेंगे या आगे आ जाएगा कि जब हजरत वहशी जिन्होंने हजरत हमजा को कत्ल किया था, जब वो नबी अलैहि सलाम के सामने आए तो नबी अलैहि सलाम ने उनसे पूरा वाक़या सुना कि आपने कैसे कत्ल किया, कैसे शहीद किया। फिर आपने फरमाया कि मेरे सामने मत आना, आपको देखकर मुझे अपने चचा की याद आती है। तो फिर वो कहते कभी उनके नबी अलैहि सलाम के सामने आए नहीं, कभी फिर वो सामने नहीं आए, लेकिन आप अलैहि सलाम ने उनका ईमान क्या कर लिया था, कबूल कर लिया था। बाकी इस हदीस में जो ये कि आप अलैहि सलाम ने शुहदाए उहद पे जनाजा नहीं पढ़ी, ये भी एक अजीब कॉम्प्लेक्स मसला है, यानी काफी पेचीदा मसला है कि शुहदा की नमाज जनाजा होती है या नहीं होती। हम अहनाफ क्या होती है, शवाफी वगैरह क्या नहीं होती, और वो इस हदीस को मुराद लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ आगे हदीसें आएंगी वो दलील है कि आपने पढ़ी थी। तो बाकी इसमें खैर एक वो होगा
کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شہید تو ہوتا ہے نا، شہید تو مغفور ہوتا ہے، پھر اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں نماز جنازہ صرف مغفور اگر پڑھنی ہے اسی کی پڑھنی ہے جو گناہگار ہو، تو پھر بچے کی نماز جنازہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھی تو مغفور ہے۔ نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی، وہ بھی تو مغفور ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک قسم کا ہانر ہے نماز جنازہ، تو لہٰذا یہ اس کے مغفور ہونے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ اس وجہ سے بھی پیچیدہ ہے کہ دیکھو اتنی ساری جنگیں ہوئی نبی علیہ السلام کے دور میں، بعد میں بھی، لیکن ائمہ اربعہ تک کوئی اس میں بس یہی غزوہ احد والی روایت کو ہی لے کر چلتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے جنگوں میں جو لوگ چلے جاتے تھے وہ ادھر ہی شہید ہو جاتے تھے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس کی جنازہ ہوئی ہے نہیں ہوئی، ظاہر ہے جنگ کے حالات ہوتے ہیں نا۔ تو ایسا یہ مسئلہ جو ہے نا صحیح طرح سے کلیئر نہیں ہو سکا، یا اس طرح سے سامنے نہیں آ سکا کہ نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، تو گویا کہ اس میں اسی مسئلے کو یا اسی روایت کو ہی زیادہ تر بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اتنا کافی آج، جی اس سر۔ کی تھوڑی سی کچھ حدیثیں آگے بھی آئیں گی، اس کو ہم کرتے ہیں، تھوڑی سی ایک دو حدیثیں مزید بھی آئیں گی کہ وہ نماز جنازہ نہ پڑھنے کی پھر کیا توجیہ ہے۔ تو سر جیسے وہ بہت زیادہ جنگیں ہوتی تھیں تو بعض دفعہ یوں بھی تو ہوتا ہوگا، جو تھے وہ جب کفار کے خطے میں جاتے تھے تو وہیں پہ ان کی ڈیڈ باڈیز بھی رہ جاتی ہوں گی، وہ مسلمان ان کو ساتھ نہیں لا سکتے ہوں گے۔ ایسا ہی لگتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی زیادہ موقع جو ہے نا نہیں ملتا ہوگا، اس لیے مسئلہ بہت زیادہ کلیئر صورت میں نہیں آ سکا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی اطہر بھائی۔ جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ استاد جی یہ سوال تھا کہ دفن کرنے کے حوالے سے کیا جگہ کم ہونے کے جی اس میں کیا ہے؟ استاد جی یہ جب ایک قبر میں دفن کرنا ہے تو وہ سیپریٹ رکھا جائے گا، علیحدہ علیحدہ، یہ مطلب ہے یہ اوپر نیچے؟ نہیں نہیں، علیحدہ علیحدہ یہ رکھا تھوڑا جائے گا سا بڑا، اس کی وضاحت۔ یعنی اس میں یہ ہوگا ایک بڑا کھڈا کھودا جائے گا اور اس کھڈے میں تمام میتوں کو ایک ایک کر کے رکھا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک ایک کر کے رکھا جائے گا، جی استاد پھر اس جی۔ کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر جیسے نہیں کمرے میں زیادہ لوگ سوتے ہیں اس طرح سے کیا جائے گا۔ جی آگے سمجھ۔ تو ایکسکیوز می سر۔ جی بعض اوقات جی یہ جی جی پوچھیں، جی جی پوچھیں۔ سر میں یہ یہ چیز چلیں سننے اطہر کو بھائی ملتی ہے کہ جی اطہر بھائی بات کریں آپ، پھر میں کرتی ہوں۔ یہ استاد جی کہ یہ ایک چیز ملتی ہے کہ ایک قبر سے 70 روزے قیامت نکلیں گے، یہ اس طرح سے بعض اوقات ہمیں ملتا ہے کہ جگہ بہت تنگ ہے تو انہوں نے ایک ہی قبر میں رکھ دیا، تو اس کی کیا ترتیب ہوتی ہوگی جہاں جگہ کم ہے؟ نہیں میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ استاد جی یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ جی جگہ بہت کم تھی، ہم نے اکٹھا رکھ دیا، تو کیا کوئی اوپر نیچے بھی رکھنے کی ترتیب ہے یا جو آپ بتا رہے ہیں بس وہی ہوتی ہے؟ اتنی جگہ کیسے، یعنی زمین تو کم نہیں ہوتی نا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دراصل جب میتیں زیادہ ہوتی ہے نا تو پھر ہر ایک کے لیے الگ قبر کھودنا، اس کو الگ بھرنا کافی مشکل ہوتا ہے، تو ایک بڑا کھڈا کھودا جاتا ہے، سب کو اکٹھے رکھ لیا جاتا ہے، اکٹھی اس کو گہ کے بھر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے زمین تو کم نہیں ہوتی نا، زمین کیسے کم ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی جی۔ اور جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کے بچے نا دوسرے ملکوں میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے جب ان کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ ان کا ویٹ کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ بچے 3-4 دنوں کے بعد پہنچتے ہیں، تو میت کو پھر اتنے دن رکھتے ہیں، تو کیا سر ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، ٹھیک تو نہیں ہے، میت میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا گناہ ہوگا، آئے نا اسراء بالجنازہ، اس کو دیر تک رکھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ استاد جی سمجھ میں جی آ جی استاد، لیکن استاد جی یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جنازہ پڑا ہے
انہوں نے کچھ 3-4 دن رکھے ہے، اور وہ انہوں نے باقاعدہ اجازت لی تھی ادھر علماء کرام سے. ان کا والد فوت ہوا تھا تو بیٹا تھا باہر. یہ اس طرح کی اور بھی چیزیں ملتی ہیں، تو وہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ یار کنڈیشن کوئی نہیں ہے، یعنی وہ علماء آپ کیا کرے؟ جب کہا جاتا ہے بھائی ہم نے رکھنا ہے تو عالم بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ رکھنا نہیں چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ رکھنا نہیں چاہیے اس کو، براہ راست اس کو گویا کہ دفن کرنا چاہیے. رکھنے کی بظاہر کوئی زیادہ وجہ نظر نہیں آتی، لیکن ظاہر ہے ایسے موقع پر بس اس طرح سے گویا کہ کر لیا جاتا ہے. کیا کرے اب، یعنی موقع ہی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سختی کی نہیں جا سکتی. سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی. اور اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟ چلیے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.